کھڑے کس جماعت میں؟ وہ اہل سنت ہے۔ محنت کوشش کرو، ایک چیز سیکھو، میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، باقی انتظام ہے۔ اگر کوئی انتظام میں بات کرے تو پھر کپڑے بھی ثابت کرنے پڑیں گے، پھر کچن کا برتن بھی ثابت کرنا پڑے گا، پھر ہر شے ثابت کرنی پڑے گی۔ میلاد شریف کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، یہ ثابت کرو کہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہ نہیں کیا، صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، کس نبی نے نہیں کیا، کس امت میں نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا میلاد شریف کے حوالہ سے پیغام، میلاد کی حقیقت۔ اب اس کو جتنا کھولنا چاہے کھول سکتا ہے، لیکن میں وقت بچاتے ہوئے اپنا پیغام مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میلاد شریف کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو حضور کا میلاد شریف ہے، سرکار کا ذکر ہے، اس کا فائدہ بنیادی طور پر میلاد شریف کا تعلق خوشی، مسرت اور یہ اظہار، اس کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ علم پسند لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ کچھ دہائیوں سے اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی نہیں جس کا رونا ہے، لیکن یہ ہے کہ علم کو لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی علمی بات ہو، کوئی بندہ پیغام دے کے جائے، یہ ہماری نسل چاہتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ جو غم کا بیانیہ ہے، ہمارا میلاد کا خوشی کا بیانیہ ہے، غم کا بیانیہ مرضی کو فائدہ دیتا ہے۔ غم کے بیانیے میں مرضی کو سپورٹ ہے، اور میلاد اور خوشی یہ جو بیانیہ ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کو سپورٹ کرتا ہے، عقیدہ ختم نبوت پر پہرا ہے۔ وہ کیسے؟ غم جو ہے اس چیز کا کیا جاتا ہے جو نعمت چلی جائے، جو نعمت رخصت ہو جائے، اس کا غم کیا جاتا ہے۔ اور غم ویسے تو شرعی اطلاع سے اس میں بہت سارے دلائل دے سکتے ہیں، 3 دن کے علاوہ غم جائز ہی ہے، لیکن حقیقت میں غم کے لیے نعمت کا جانا، رخصت ہونا، یہ ہے۔ مثال کے طور پر میری والدہ الحمدللہ ہیں، میرے والد ہیں، جن کے والد نہیں، ان کا غم کی کیفیت ہے کہ والد تھے، والدہ تھیں، جائیداد تھی، عزت تھی، دولت تھی، تھی جب لگے گا تو نعمت کے چھن جانے کا اظہار ہے۔ اور ہے والدہ ہیں، دولت ہے، یہ بیانیہ نعمت کے موجود ہونے کا بیانیہ ہے کہ نعمت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کلمہ شریف کوئی اور لفظ اور کوئی مسئلہ نہ بھی آتا ہو تو بندہ کلمہ پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھ دے، مسئلہ حل ہو جائے۔ میلاد سارا خوشی کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے۔ اب ترجمہ کرنے دو، بات دلیل سے ہے اور اللہ پانے سے نہیں، بڑے آرام سے بات سنو۔ حضور اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ جن کا عقیدہ تھے والا ترجمہ تھے نہیں کرتے۔ کسی مسئلہ کا ترجمہ آپ کو ملے گا کلمے کا ہے ملے گا، تھے نہیں ملے گا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر غم کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ۔ پھر غم کیا ہے؟ حضور ہیں، اس کا تعلق ختم نبوت سے کیسا ہے کہ جو کہتے ہیں نا غم کرو، حضور چلے گئے، حضور چلے گئے، حضور تھے، یہ مرضی کو سپورٹ کرتا ہے کہ تو روتا ہے یار حضور تھے، تیرے نبی چلے گئے، میں نواں لایا مان لو، مزے کو سپورٹ کرتا ہے غم کا مشورہ۔ اور خوشی کا بیانیہ یہ ختم نبوت کے عقیدے کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لے جو اپنے کھانے کو، لے جو ان کو، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمارے حضور ہیں۔ ربیع الاول شریف کو ختم نبوت کا تاج
بھیجا اور اعلان فرمایا محبوب جا قیامت تک زمانہ بھی تیرا، امت بھی تیری، کلمہ بھی تیرا، جشن بھی تیرا، خوشی بھی تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنیے کہ غم کا جو بیانیہ ہے یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ وہ چلے گئے، وہ کوئی نہیں، یہ مرضی کو سپورٹ ہے۔ کتاب کس کی ہے؟ زمانہ کس کا ہے؟ امت کس کی ہے؟ کلمہ کس کا ہے؟ تو پھر اگر وہ ہے تو غم کس چیز کا ہے؟ دوسری بات، شرک کی جڑوں کو ختم کرتا میلاد کا بیانیہ۔ بے شک بے شک، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے اور میلاد کا لفظ ولادت کو ظاہر کرتا ہے کہ حضور پیدا ہوئے۔ اور ایک اور بات بھی میں بڑی محبت کے ساتھ سمجھانے کے لیے تربیت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ جماعت کریم کے اندر ٹیکسلا میں بھی ایک بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں رائٹ لیفٹ لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر تو ماشاءاللہ سارے رائٹ تھے، لیفٹ اینڈ رائٹ کوئی نہیں ماشاءاللہ، سارے سونے لوگ علماء بیٹھے ہوئے، اللہ کا فضل ہے، مجھ سے سینئر لوگ ہیں، یہ کوئی لفظی بات نہیں، حقیقت ہے۔ میں یہ بات عرض کی، میں نے کہا کہ یہ جو شرک کا بیان ہے یہ بھی مسئلے کو سپورٹ کرتا ہے، اسلام کو سپورٹ نہیں کرتا کہ شرک ہو گیا ہے، امت اجتماعی طور پر مشرک ہو گئی ہے۔ یہ سوچ مرضی کو فائدہ دیتی ہے، عقیدہ ختم نبوت کو نقصان دیتی ہے۔ شرک کا بیانیہ سرکار نے آخری خطبہ بخاری پڑھے، نبی علیہ السلام نے جو آخری اجتماعی خطبہ دیا اس کے بعد ایام وصال ہے، سرکار کے اجتماعی خطبہ نہیں سرکار نے دی۔ امام بخاری نے وضاحت کی ہے کہ سرکار نے جو آخری خطبہ دیا شہداء احد کے مزارات کے پاس سرکار نے ممبر لگوایا، وہاں بیٹھے اور پھر اجتماعی خطبہ دیا، اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ 1 پوائنٹ کیا؟ فرمایا بھی مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں، اللہ تشرکو بالبعد، فرمایا تم شرک نہیں کرو گے۔ ہاں دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی، موت کی نفرت آ جائے گی، یہ چیز آئے گی امت میں، لیکن اجتماعی طور پر میری امت شرک نہیں کرے گی۔ امت اجابت، امت کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے دعوت، ایک ہے اجابت۔ دعوت ایک سب کو ہے جس میں کافر، مرزئی، یہودی، عیسائی، غیر مسلم سب شامل ہیں، دعوت امت دعوت۔ لیکن اجابت میں وہی ہیں جنہوں نے نبی پاک کو دل و جان سے مانا۔ منافق بھی امت دعوت میں شامل ہے، منافق امت اجابت میں شامل نہیں، کیونکہ اس نے دل سے نہیں مانا۔ امت دعوت اجابت میں وہی ہے جو دل و جان سے کہتا ہے محمد ہماری بڑی شان ہے، وہ امت اجابت میں ہے۔ اب سنیے سرکار نے کیوں فرمایا، اس پر وقت نہیں، سرکار نے قبروں کے پاس ممبر لگایا اور شرک کا تذکرہ کیا۔ اشارہ کیا تھا؟ یہاں پر اللہ علیہ کریم فرماتے ہیں اشارہ یہ تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے قیامت کے فتنوں کو اور قیامت تک پر نظر تھی ہر لمحے پر۔ قبروں کے پاس ممبر لگا کر اشارہ کیا کہ قبروں کے پاس جانا شرک نہیں، میں سنت بنا کے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ قبروں پہ جانے کو شرک کہیں گے، ورنہ میں ممبر لگا کر خطبہ دے گا، حالانکہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتا ہے۔ شہداء احد کے پاس کیوں سرکار نے آخری خطبہ دیا؟ اس میں بڑے راز ہیں، لیکن بہرحال سرکار کا نام شرک نہیں ہوگا، وجہ کیا ہے؟ یہی سرکار نے گارنٹی دی امت کی آخری، سرکار نے اپنے خطبے میں شرک، وجہ کیا تھی کہ پہلی امتوں میں جب شرک ہوتا تو نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا، شرک ہوتا پھر نبی آ جاتا، شرک کو ختم کرتا پھر نبی آتے، پھر شرک ختم ہوتا پھر شرک ہوتا تو پھر نبی آتے، نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا تھا، ابھی دروازہ کھلا تھا۔ جب اجتماعی شرک ہو جاتا دنیا پر تو پھر نبی آ جاتا اور نبی آ کے ظلم کو ختم کرتا، اس اندھیرے کو اپنے نور سے ختم کرتا۔ شرک کے لیے ضرورت ہے نبوت ہے کہ جب اجتماعی شرک ہو جائے پھر نبی کی ضرورت ہے۔ اب جب شرک ہوتا تو نبی آ جاتا،
سرکار کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج دے کے بھیجا. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. سرکار جب آخری نبی بن کے آئے, ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے, تو فرمایا اب ہم نے نور اتنا دیا ہے, اتنا نوازا ہے کہ فرمایا اب مجھے شرک کا ڈر نہیں. کیوں؟ فرمایا نام قیامت تک شرک ہوگا اور نام یہاں نبی آئے گا. سبحان اللہ. یہ جو شرک کا بیانیہ ہے, یہ مرزائی کو سپورٹ کرتا ہے, یہ شرک ہو گیا, شرک ہو گیا. تو مرزائی کہتا ہے پھر ضرورت ہے نبوت ہے, میں نے جو نئے نبی کا اعلان کیا مانو. 80% اہل حق اہل سنت ہیں, ان کے معمولات کو جب آپ شرک کہیں گے, اجتماعی شرک ثابت ہوگا. جب اجتماعی شرک ہوگا تو پھر ضرورت ہے نبوت ہے. یہ کی سرکار نے گارنٹی دی, فرمایا قیامت تک شرک نہیں ہوگا, اس لیے کہ میرے سر پر تاج ختم نبوت ہے. اب نبی نہیں آ سکتا, نبوت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. فرمایا میرے بعد ولایت ہوگی, میرے نائب ہوں گے. اب قیامت تک اس چیز کو سرکار نے گارنٹی دی. تو اس اعتبار سے مختلف صاحب حضرات, یہ جو شرک کا بیانیہ ہے یہ بھی مرزائی کو فائدہ دیتا ہے. اور ایک اور بات شاہ عبدالعزیز دباغ نے لکھی ہے, آپ کے سینے منور ہو جائیں گے. شاہ صاحب نے لکھا ہے, آپ نے فرمایا اجتماعی شرک کیوں سرکار نے کہا کہ نہیں ہوگا. فرمایا اس وقت شرک ہوتا ہے جب امت کا نبی سے تعلق کٹ جائے. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوئی دور پہ گئے, پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع ہو گئی. جب بچھڑے کی پوجا شروع ہوئی, اللہ اکبر اللہ تشریف لائے 40 دن میں. شاہ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن نہیں, کتنے 100 سال ہو گئے تشریف لے گئے. کتاب وہی, قرآن وہی, تبلیغ وہی, توحید وہی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت کا نور. اور فرمایا امت اجتماعی طور پر ہدایت پر ہے. کیا مطلب؟ فرمایا اسی لیے سرکار نے فرمایا اب شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا قیامت تک میری توجہ ہر لمحے امت پر موجود رہے. ہر لمحے امت پر میری توجہ رہے, میں امت کو دیکھتا رہوں. اس لیے سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, میرا زمین پر رہنا بھی خیر ہے, زمین میں جانا بھی ہے. اس وجہ سے یہ حقیقت تھی. اور مختلف سامنے حضرات یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک شرک کے حوالہ سے, اس کا تعلق بھی میلاد سے, میلاد کا فائدہ, شرک کا شبہ ختم ہوتا ہے. دوسرا غم کا جو بیانیہ ہے یہ بھی میلاد شریف اس کو ختم کرتا ہے. یہ خوشی, یہ چراغاں, یہ روشنی, یہ مرزائی کو سپورٹ کرتا ہے, عقیدہ ختم نبوت کو نقصان دیتا ہے. اور میلاد کا بیانیہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے. اب تیسرا میلاد شریف کا فائدہ کیا ہے؟ میلاد شریف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو مجلسیں ہیں نا, ان میں حضور کی تعریف ہوتی ہے, حضور کی سیرت, حضور کا جتنا زندگی کا جتنا بھی معاملہ ہے وہ امت کے سامنے رکھا جاتا ہے. حضور ایسے تھے, حضور ایسے تھے, حضور ایسے تھے, حضور کا چلنا ایسا تھا, حضور کا اٹھنا ایسا تھا, حضور کا بیٹھنا ایسا تھا, سرکار کا کردار, سیرت کے سارے زاویے رکھے جاتے ہیں. تو جب کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے تو اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. کوئی نہیں ہے, یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, علامہ ساجد امین صاحب, دیگر علماء بیٹھے ہیں. میں اگر علامہ ساجد امین صاحب سے پوچھوں کہ وہ کون ہیں, تو ان کے ماشاءاللہ ان کے اندر محبت ہے, تو وہ کہیں گے ماشاءاللہ یہ علامہ صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں, مجاہد ہیں, ماشاءاللہ بڑا کام کرنے والے ہیں. ان کا ملنے کے بغیر ہی ان کے تعارف کی وجہ سے ان کی محبت میرے سینے میں آ جائے گی. اور ادھر اگر خضر علیہ السلام آ کے بیٹھے ہو, پتہ نہ ہو, تو ہو سکتا کون کوئی مار دے, بڑا ہوئے مجھے پتہ لگ گیا ہے, میں سمجھانے لگا. اگر پتہ چل جائے تو آپ آنکھیں بچھائیں گے. پتہ چلا محبت کے لیے تعارف ضروری ہے. تعارف نہیں ہوگا تو محبت نہیں ہوگی. اب اس پر دھاندلی ہو رہی ہے کہ بہت سارے طبقات یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تعارف کراتے ہیں سیرت النبی کانفرنس میں. ٹھیک ہے آپ کراتے ہیں, لیکن تعارف کی قسمیں ہیں 2. علامہ صاحب بیٹھے ہیں اور علامہ صاحب کو علامہ صاحب کا تعارف کرا
میں پوچھوں یہ کون ہے؟ تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ حافظ ہیں، عالم ہیں، مجاہد ہیں، تعریف کریں تو محبت پیدا ہوگی. تو اگر میں پوچھوں یہ کون، اور مولوی اوپر نہیں کر لینا، تعارف تو ہو کہ نہیں ہوا؟ اس سے محبت ہو. اچھا ایک بعض بندے سچ جھوٹ بول کے سچ ثابت کرتے ہیں. اب علامہ صاحب ہیں، انہوں نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، گریجویشن کی ہوئے 14 جماعتیں پاس ہیں. اگر میں پوچھوں کہ اتنی تعلیم کتنی ہے، حافظ امیر رمضان صاحب سے پوچھوں کتنی ہے، تو اگر ان کے اندر محبت ہے تو کہیں گے ماشاءاللہ گریجویٹ ہے جی، درس نظامی کی ہوئی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوڑ ہو، کتنا پڑھے ہوئے 5 پاس، گل سچی ہے جھوٹی؟ سچی. یہ جب 14 باتیں تو ہم 5 تو پڑھے آئے. بات سنو، میں سمجھانے لگا مسئلے کی حقیقت کی طرف جاؤ. تعارف یہ بھی حضور کا ہے کہ حضور کی انگلیاں تھی، حضور نے بکریاں چلائی، یہ بھی تعارف ہے، کوئی شک نہیں. لیکن بنیادی طور پر انگلی بیان کرنے سے تعارف نہیں، بیمار ہونے کا تعارف کرانے سے یا وہی کا فرق تھا. سوتے تھے، کھاتے تھے، جاگتے تھے، بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، یہ بھی تعارف ہے. لیکن یہ تعارف محبت والا نہیں، اصل تعارف نہیں. اصل تعارف یہ نہیں کہ انگلی، اصل تعارف ہے کہ انگلی ہماری بھی ہے، انگلی ان کی بھی ہے. ہم انگلی اوپر کریں تو چڑی بھی ادھر نہیں ہوتی، اور سرکار انگلی اوپر کرے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتے. حضور کا جو تعلق ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ بیان کرتا، ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بکریاں چلانے کا تعارف تو ہے سیرت النبی کا ریفرنس میں، لیکن جہاں جبریل بھی بس کر کے کھڑے ہو گئے، حضور آگے نہیں جا سکتا، وہاں سے بھی سرکار آگے آتا. سبحان اللہ. یہ اصل تعارف والا سرکار کا، یہ تعارف بیان کرنا، یہ اصل میں میراث شریف میں تعارف ہوتا. ہم آل حق حضور کا یہ تعارف بیان کرتے ہیں. ایسے تعارف سے محبت نہیں پیدا ہوتی کہ انگلیاں تھیں، جسم ہے، وہی کا فرق ہے. ایسے نہیں، وہ تعارف جو امام بخاری نے کرایا وہ کرو. ما بقى ذله على الارض قط، ان کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا. لم يحتلم قط، ان کو کبھی احتلام نہیں ہوا. لم يتساوى قط، ان کو کبھی جمائی نہیں آئی. لم يقع الذباب قط، ان کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. سیدہ عائشہ فرماتی ہے جسم تو جسم، حضور کے بستر میں بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، حضور کے لباس میں بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. كان ينظر من ورائه كما ينظر من امامه، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے. اذا جلس بين قوم كانت كتفاء منه، بیٹھے نیچے ہوتے تھے، سب سے اونچے نظر آتے تھے. لم يحتل منه دابة قط، کبھی جانور نہیں مارا، کبھی جانور. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 100 حضور نے نہر فرمائے ہجرت الوداع کے موقع پر. 23 حضرت مولا علی 63، اللہ اکبر اللہ شان، یعنی 63 حضور نے اور باقی مولا علی شیر خدا کر رحم اللہ جو کریم کی ذات گرامی ہے وہ نہر فرمائے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اونٹ کو ذبح کیا تو کتنے بندوں نے پکڑا ہوگا؟ اللہ کی قسم ایک بندے نے بھی نہیں پکڑا. جس اونٹ کی طرف حضور نگاہ کرتے تب اونٹ آ کے گردن بچھا دیتا. میں سمجھا میں کٹھا سارا جگ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اللہ اکبر. یہ تعارف کرو جو امام بخاری نے کرایا ہے اور جو قرآن میں تعارف ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. یہ تعارف کرو. اگر اس کو سمجھنا ہو تو کیسا تعارف کرو؟ ایسے نہیں، ایسے کرو. اٹھے تو پھل کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم اگلنے لگ جائے. جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے. جن کا جانا اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، سلام سلام اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، شفقت رحمت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ تعارف سیدی اعلیٰ حضرت نے کرایا ہے. وہ تعارف کرو جو سیدی اعلیٰ حضرت نے کرایا ہے. کون سا تعارف؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، ہلتی نیون جماتے یہ ہیں، ہلتی نیون جماتے یہ ہیں، چھوٹی نبت چلاتے یہ ہیں، کثرت لاتا کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رجاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بنائے، کون بنائے؟ بناتے یہ ہیں. شافع نافع رافع دافع کیا کیا کثرت لاتے یہ ہیں. شافع امت، نافع خلقت، رافع رتبے پاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ و حامی دفع بدا فرماتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آپ میں بات کھلاتے یہ ہیں. نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. مرکز میں بندوق کو تھپڑ کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. جب گلتے کو چھوڑے آہاں کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے باگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آپ میں بات کھلاتے یہ ہیں. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں. قادر کل کے نائب اکبر کل کا رنگ دکھاتے یہ ہیں. خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں. گلوتے کو چھوڑے آہاں کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں ملاتے یہ ہیں. جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مل سجواتے یہ ہیں. جن کے جوتی نہ ٹوپی ان کو تاج براق دلاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجھے رضا کا سناتے یہ ہیں. میں چاہتا ہوں نعرے کی جگہ کوئی پیغام دے دو. نعرہ سبحان اللہ آپ کی محبت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بے شک سبحان اللہ نہ کہیں. میری اپنی طبیعت ہے، اور خون کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. میرا یہ مزاج نہیں آپ کھڑا کرو اونچا سبحان اللہ کہو. میرا یہ مزاج ہے بات سمجھ. جب سمجھ جاتا ہے بندہ پھر چپ نہیں رہتا، پھر ضرور بولتا ہے یا اللہ سبحان اللہ. جب تکیلا نہ کھو آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ. تکیلا کو جنت درخت بھی کوئی لگتا علماء کو پوچھو. فتویٰ نہ لے بے بند. ٹھیک ہے، ترغیب کے لیے اچھا علماء کا اپنا طرز عمل ہے، لیکن بہرحال گال اندروں میں بات اندر سے ہو تو پھر ہوتی ہے. صرف میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں، خدا کی بخشش اللہ کے فضل سے میرے سینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. میں اس کو جتنا آگے بڑھاؤں بڑھ سکتا ہے، ذوق بھی آ سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف پیغام یہ ہے کہ ایسا تعارف کرانے سے غازی الدین پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. ایسا تعارف کرو امت کو بتاؤ بے شک تو کافر مسلمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تعارف کرو نا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے، علم نہیں، تو ہندو مسلمان نہیں ہوگا، عیسائی مسلمان نہیں ہوگا. ہندو اور عیسائی مسلمان، کافر کب مسلمان ہوگا جب کہو محمد ہمارے بڑی شان ہے. یہ بتاؤ میں جتھے ڈھول قرآن کے بارے میں سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور تھا جہاں تیری شان کا مقابلہ کرے. عاشق ہم سنو اصلی چور تھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ہوندہ زمانے دے ہو شور پہ تھا.
اللہ والے گل مقا دیتی تو سہور میٹھا یہ ہمیں بتانا پڑے گا تو میرا معمول نہیں میٹھا جن ویک تے چند شرما دے جے وہ جاوے سیر کرن لی تے خلقت جکتی جاوے جے وہ پاوے ہاتھ پھلا میں تے ہاتھ پھلا میں رل جاوے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی نہ ہو جاوے علم خدا نے اتنا دیتا عقل وچ نہ آوے عقل خدا نے اتنی دیتی علم وچ نہ آزم ایڈا سونا یار سنو ادھر نظر سبحان اللہ یہ تعارف کرانے سے غازی ممتاز پیدا ہوتے ہیں ایسے بیانیے سے امت کے اندر اس کے رسول پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے دو چیزیں بیان کی ہیں میلاد شریف کے فائدے کے حوالہ سے ایک ہے میلاد شریف کا پیغام دو باتیں تو آپ سمجھ گئے میلاد شریف کے فائدے کیا ہیں اب میلاد شریف کا ایک پیغام ہے وہ کیا ہے میلاد شریف کا پیغام دو چیزوں پر قرآن نے زور دیا ہے دو چیزوں پر پورا قرآن مطالعہ کرو دو چیزوں پر قرآن نے زور دیا ہے ایک پہلے اور پھر دوسرا پہلے ایمان پھر عمل کیا جس کو ہم عقیدہ ہیں پورا قرآن پڑھ لیں پہلے عمل کا ذکر نہیں عمل کا ذکر نہیں آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات پہلے ایمان پھر عمل یہ ایک فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے مرزئی کو چھپانے کے لیے اور دوسری جو قوتیں کفر قوتیں جو کفر نے لانچ کی ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ سوچ دی جا رہی ہے اور چھوڑو جی عمل کرو جتنے کو لگا رہیں گے عمل کرو بھئی عمل اس وقت قابل قبول ہے جب عقیدہ صحیح ہو بے شک یہ بات صحیح میں رکھیں عقیدے کے بغیر عمل کی حیثیت کوئی نہیں عقیدہ اگر درست ہے تو پھر عمل قابل قبول ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے فرمایا عقیدہ روح ہے اور عمل جسم ہے عقیدہ جڑیں عمل شاخیں اور پتے کوئی درخت دیکھا جس کی جڑیں نہ ہو اب غور سے سنیں بولے نشاء جڑیں اگر نہ ہو تو پتے ہوں بھی تو خشک ہو جاتے ہیں جڑوں کے ختم ہونے کے بعد عمل کی حیثیت اس وقت ہے جب عقیدہ ٹھیک ہو ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھیں چونکہ آج اگلے دن میں نے یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا اللہ اکبر سینکڑوں طلباء پروفیسر بھی بیٹھے تھے یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے کرنی یہ بات خشک ہے لیکن ہمیں جو حکیم ہوتا ہے نا اس نے مریض کی مرضی کے مطابق دوائی نہیں دینی ہوتی مرض کے مطابق دینی ہوتی آپ کو خوش نہیں کرنا کیا یہ کوئی مارکیٹ ہے یہ کمرشل سسٹم ہے بھی چلو لچھے دار تقریر کرو تو اگلی باری بھی بلاؤ گے مریض کی مرضی ہوتی ہے کہ میٹھا شربت ملے انجیکشن نہ لگے لیکن جو حکیم ہوتا ہے خدا کا خوف رکھنے والا وہ کہے گا اگر اسے ابھی شوگر ہے اور اگر میں نے تھیراپیاں دے دی تو اس کی تو موت واقع ہو جائے مرض کے مطابق دوائی ہوتی ہے مریض کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی یہ یاد رکھیں آج کیا ہے ہم مسجدوں میں جب جاتے ہیں نا منبر پر جو بیٹھا ہوتا ہے ہم تقاضا کرتے ہیں مرضی کے مطابق بولے اور کچھ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں آسان سودا ہی بیچنا چلو بیچو تو کار جاؤ یہ پرابلم آ رہی ہے اب دیکھیے اور کیجیے یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ عقیدے کے بغیر عمل کی اگر حیثیت ہے تو میں ایک چھوٹا سا سوال عرض کر کے وقت بھی تھوڑا سا شارٹ ہو رہا ہے اللہ اکبر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے مسجد بھی بناتا ہے
سڑک بھی اس نے بنا دی, خدمت خلق بھی کیا. صرف اب یہ غور سے سننا ہے, صرف حضور کو آخری نبی نہیں مانتا. آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کافر ہے. بولیے. کافر ہے نا, تھوڑی دیر پہلے بول رہے ہو کافر ہے. اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, بے اس کو سپورٹ کرنے والا بھی کافر ہے. مرزئی کا جو یار ہے وہ بھی غدار ہے. ایسے ہی ہے. اب سنو جو بات میں کرنے لگا ہوں. اب وہ نماز, عبادت, خدمت خلق کیوں ریجیکٹ آپ نے کی ہے؟ اس کا عقیدہ صحیح نہیں. پتہ چلا عقیدہ خراب ہو جائے تو پہاڑ جتنا بھی عمل ہو وہ درست نہیں. یہ اصل میں بیماری آج عوام میں آ گئی ہے. وہ چھوڑو جی جتنے کو لگا رہنے دے, بس اللہ توبہ کرو, نماز پڑھو, کوئی نہیں خیر ہے, نماز پہ پڑھتے نہیں, اللہ توبہ کر دے, اتنا کر دے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم کہتے ہیں نماز روزہ عمل ہے, اگر عقیدہ نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, سرکار کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی کچھ ایسا ایک طبقہ تھا جہنم میں جائے گا نہیں, منافق, ان کا عمل تھوڑا تھا. خرابی کدھر تھی؟ خرابی عقیدے میں آئی تھی, عمل میں نہیں آئی تھی. عمل تو سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. یہ فرقہ کی بندی نہیں کر رہا کہ میں فرقہ بندی ہے, فرق بتا رہا کہ عقیدے کی اتنی حیثیت ہے. جس طرح نماز سے پہلے وضو ہے, اس طرح عقیدہ ہے عمل سے پہلے. اللہ اکبر. اگر وضو ہی نہیں تو نماز کیا ہوا؟ پہلے وضو ہے پھر نماز ہے. یہ آج میلاد شریف کے پروگرام سے سبق لے گئے ہو. پہلے عقیدہ ہے پھر عمل, پھر نماز ہے, پھر روزہ ہے, پھر سارا کچھ ہے. اللہ اکبر. اور اس اعتبار سے یہ بات بھی ذہن, قبر میں 3 سوالات ہیں, من ربک کا, ما دینک کا, ما تقول فی حق ھذا الرجل. یہ 3 سوال ہیں. اس کے بعد جنت کی ٹکٹ ہوتی ہے یا جہنم کی, یا ہیرو ہے یا زیرو ہے. تینوں سوالات میں علماء سے پوچھے, محبت والے لوگ, صاحب علم لوگ بیٹھے, تینوں سوالات میں کہیں عمل کا ذکر ہو, عقیدہ کا ذکر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں یہ کوئی کلپ کاٹ کر آپ چلا دیں کہ ویسے صاحب آئے آپ کے عمل سے چھٹی ہے. نہ یہ فراڈ چل رہا ہے آج کل, فتنے لوگ پھیلا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا عمل کی ضرورت نہیں, میں کہتا ہوں پہلے عقیدہ پھر عمل بھی ضروری ہے, لیکن پہلے عقیدہ چاہیے, اور عقیدہ درست ہوگا تو پھر عمل ہوگا. اللہ جل شانہ. اب اس پر یہ جو بات ہے نا وہ سارے ٹھیک ہیں جی, اگر بنیادی طور پر دیکھیں سارے ٹھیک ہیں تو پھر مسجد مندر میں کیا فرق ہے؟ یزید, حسین, ابراہیم, نمرود, موسیٰ, فرعون, جنت, دوزخ, شیطان, رحمان, کوئی فرق نہیں. مسجد کا تو سارے ٹھیک ہے, مذہبی بھی ٹھیک ہے, یہودی بھی ٹھیک ہے, مسلمان بھی ٹھیک ہے, سارے. یہ کلمہ کہنا کفر ہے کہ سارے ٹھیک ہیں. قرآن کا انکار ہے. کلمہ شریفہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس میں پہلے نفی ہے اور نہیں ٹھیک سارے نہیں ٹھیک الا اللہ مگر اللہ. سبحان اللہ. یہ تو کلمہ بھی نفی کر رہا ہے اس چیز کا. تو یہ جو سارے ٹھیک ہیں, اللہ اکبر, یہ سوچ بالکل صحیح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے, یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرمایا میری امت میں افتراق کا وقت آئے گا, 73 فرقے ہوں, كلهم في النار, سارے دوست الا ملة واحدة, مگر ایک جنتی ہوگا. اس کا سادہ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ سارے دوست کی ایک جنتی ہے. سادہ ترجمہ سارے غلط ہیں, ایک صحیح ہے. سبحان اللہ. اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے. اگر سارے ٹھیک ہیں تو کیوں امام حسین کربلا میں گئے تھے, کیوں نہیں بیعت کی؟ ٹھیک تھا, سارے ٹھیک ہیں. کیوں علی اصغر قربان کیے, کیوں علی اکبر قربان کیے, سارے ٹھیک ہیں. یعنی تماشا بن گیا اگر سارے ٹھیک ہے تو نہیں. سارے نہیں ٹھیک. حضور نے فرمایا کلہم فی النار, سارے دوست الا ملة واحدة. مگر اور ایک علماء بیٹھے ہیں, دعا دیں گے. اس حدیث کی صحت پر آج تک
سرکار نے اگر سارے ٹھیک ہوتے تو سرکار فرماتے سارے جنتی ہیں لیکن درجوں میں فرق. فرمایا سارے نہیں ٹھیک، ایک ٹھیک ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میری جماعت صحابہ پر ہوگا. امام غزالی نے احیاء العلوم فی الدین کے اندر اسی حدیث کو لکھا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی، ابھی وقت نہیں ہے. حضرت امام غزالی وہ بزرگ ہیں کہ معراج کی رات جب موسیٰ علیہ السلام نے علماء کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے عالم ارواح سے جس ہستی کو اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا، ان کو امام غزالی کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ تو سنو، پہلی جلد احیاء العلوم فی الدین کی جامع ترمذی کا حوالہ دیا ہے. حضرت امام غزالی نے آپ نے فرمایا سرکار نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اہل السنت والجماعۃ. سبحان اللہ. اہل السنت والجماعۃ. سبحان اللہ. اللہ اکبر جل شانہ. یہ نہیں فرمایا وہ مسلمان ہوں گے، یہ بھی تو ہے نا، یہ تو نہیں فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا وہ مسلمان ہوں گے. اصل میں یہ پرابلم ہے، آج ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے علامہ صاحب اے جھگڑا چھوڑو جی ہے، بھابی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، سیدھا سادہ مسلمان بس ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے نا. میں نے یونیورسٹی کے اندر بھی یہ بات کی ہے، بہت سارے پروفیسر حضرات کا ذہن صاف کرنے کے لیے، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ آپ مرکز میں کچھ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ مسلمان لفظ بڑا پکیزہ ہے، لیکن ہمارے دو تعارف ہیں. ایک ہے کافر کے مقابلے میں، کافر کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ جو لفظ مسلمان کی چھتری ہے اس کے نیچے مرزائی بھی چھپا ہوا ہے، اس کے نیچے رافضی بھی چھپا ہوا ہے، اس کے نیچے خارجی بھی. وہ کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، مرزائی کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، کوئی فرقہ کہتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، سارے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. تو آپ کس کے قبول کرو گے؟ تو اس لیے یہ لفظ پر دھاندلی ہونے کی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ پہلا تعلق کافر کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب اس چھتری کے نیچے پوچھا جائے گا کون ہے تو کہا وہ ہم اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. ہم اہل سنت ہیں. تو اس وجہ سے مختلف حضرات کے ضروری ہے لفظ اہل سنت کہلانا. اور اس پر ایک اور بیماری بھی پہ گئی ہے تھوڑی سی، جو کہ سپرے ضروری ہے کرنا ہے، جراثیم ہوتے ہیں. ہم بھی اہل سنت والے جماعت ہیں. اللہ ربنا محمد نبینا اہل سنت والے جماعت حنفی، اور بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے جو بند لکھتے ہیں آپ نے پر بات فرقے کی ترتیب کی اصلاح کے لیے، ضد کا کوئی علاج نہیں. دعوت فکر ہے. میں 3 جگہ پر جمعہ خطبہ دیتا ہوں، میرا اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ آ جائے کسی مسئلے کا بھی ہے ضرور آئے، بات سنیں، ہماری بات سن، ہم دلیل دیں گے. بندے سچ دیکھو پھر چل کے نچ کوئی بات ہے کرنے والی. اب سنو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اہل سنت و جماعت سچے ہوں گے، تو اب کچھ لوگ کہنے لگے ہم بھی اہل سنت والی جماعت ہیں. اس پر حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا، صاحب نور الابصار نے بھی لکھا ہے، صاحب سعادت الدارین نے بھی لکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے نانا جی نے کہا کہ اہل سنت و جماعت سچے ہوئے تو ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی بھی تو کوئی نشانی ہوگی نا کہ اہل سنت و جماعت کی کیا نشانی ہے؟ آپ بتاؤ کہ کہتا میں بھی سنی ہوں، سنی ٹرسٹ، میں بھی سنی ہوں، ہم بھی سنی ہیں، ہم اہل سنت والے جماعت. بعد والا بھی کہتا ہم سیدھے ہیں. تو نشانی تو کوئی ہوگی کہ کیا نشانی ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین بیٹا کس کا ہے؟ ہائے ہائے، جو مملکت شہادت کا تاجدار ہے، قانون نبوت کا در شاہ سوار ہے، ملک کے ولایت کا سلطان ذی وقار ہے، سلطنت روحانیت کا شہریار ہے، تقدیس و عظمت کا روشن مینار ہے، نور الانوار ہے، سر الاسرار ہے، قافلہ سرار عشق ہے، کاشف اسرار عشق ہے، محبت انوار عشق ہے، شہزاد گل کبا ہے، راتب دوش مصطفیٰ ہے، امین امانت خدا ہے، جلوہ شمس الضحیٰ ہے، نقش بدر الدجا ہے، پیکر صدق و صفا ہے، امین امانت خدا ہے، نواز سے سید الثقلین ہے، زینت بزم کونین ہے، زہرا کے دل کا چین ہے، سیدنا امام حسین. حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ سن ہر وسوسہ دور ہو جائے گا، جراثیم ختم ہو جائیں گے. پوچھا اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول کریم. فرمایا اہل سنت کی نشانی ہے کہ وہ کثرت سے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ کثرت سے کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. تو جو درود و سلام میں لڑتے ہیں انہوں نے کہا ہے وہ کیا کرتا میں نہیں سنتی ہوں میں نہیں سنتی ہوں. اور ظاہر نام پہلے کہاں لکھا ہے بعد میں کہاں لکھا ہے جمعے کے بعد کدھر لکھا ہے اذان سے پہلے کدھر اور پڑھ اگر سننی ہے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں پھر اپنا مسئلہ ہے اپنی سوچ ہے. لیکن آپ کے سنت کی نشانی ہے کہ درود پڑھتے ہیں لڑتے نہیں. میرے 3-4 پیغام آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. عقیدے اور عمل کی اصلاح بھی ضروری ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور اس پر ایک اور بات بھی میں جاتے جاتے عرض کر دوں وقت تو نہیں ہے لیکن یہ جو نسب کا شرط ہے یہ بھی ایمان سے مشروط ہے. کس سے مشروط ہے؟ بولو ایمان. ایک شاہ صاحب ہیں سید صاحب ہیں تو ان کا یہ شرط کس وجہ سے ایمان سے. اگر ایمان نہیں تو پھر شرط ختم ہو جائے گا. ہمارا اہل سنت کا نظریہ ہے کہ سید زیادہ عقیدہ 100% صحیح ہو عمل 1% بھی نہ ہو عمل کی کوتاہی ہو ادب ضروری ہے. غور سے سنیں عمل میں کوتاہی ہو لیکن ادب اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو پھر ادب کرنا ہے. لیکن اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر سید نہیں پھر ادب نہیں پھر احترام. یہ مسئلہ سمجھو. یہ تھوڑی سی کڑوی بولی ہے آج کل اس لفظ نے شاہ جی نے پوری تحریک چاہ ہے پورے زمانے سے بہترام ہے شاہ جی شاہ جی شاہ جی. نور اسلام کا سگا بیٹا ہے ڈائریکٹ بیٹا ہے. 1400 سال کے بعد آج ہم سرکار سید زادے کو بیٹا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ بیٹا نہیں نور اسلام کا سگا بیٹا تھا. کافروں کے ساتھ عقیدے میں رہا کشتی میں نہ بیٹھا بیٹھنے لگا تو نور اسلام نے عرض کی یا اللہ میرا بیٹا فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. فرمایا یہ تیرا نہیں. اب ساری مسئلے کہتے ہیں کہ نور اسلام کا بیٹا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں نبی کا بیٹا پتہ چلا اللہ کے نزدیک خون سے زیادہ ایمان عزیز ہے. نبی کا بیٹا اس وقت اللہ تسلیم کرے گا جب ایمان ہے. ایمان نہیں آئے تو اللہ نور اسلام کا بیٹا بھی نہیں مان رہا جو ڈائریکٹ بیٹا ہے. تو ڈائریکٹ بیٹا ہو اللہ نہیں مانتا. 1400 سال کے بعد عقیدہ خراب ہو جائے مرضی ہو جائے وہ کون سے شادی وہ کون سے شادی کوئی شادی نہیں. شادی وہی ہے جن کا عقیدہ ٹھیک ہے. شادی وہی ہے جن کا نظریہ ٹھیک ہے. ہاں وہ شادی ہے جنہیں بڑے شادی کا یار مدینے والی سرکار. اللہ اکبر اللہ شان. اس سے آپ ناراض تو نہیں ہوئے نا. اللہ اکبر اللہ شان. اس اعتبار سے مختلف مسائل حضرات میں نے یہ چند مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں. بڑی مجھے خوشی اور روحانی حالانکہ میری تھوڑی خوش باتیں ہیں اور اس اعتبار سے آپ نے اتنی محبت کا اظہار کیا. اللہ اکبر اللہ شان. آپ کے چہرے چمک رہے ہیں اور خوبصورت ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ہے. اللہ آپ کو برکتیں رحمتیں اور خاص فضل و کرم سے مالا مال فرمائے. یہ بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. مجھے پکا پتہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی دیر بھی ہو جاتی ہے لیٹ بھی ہو جاتی ہے نہیں پڑھی تو یہ محفل اتنی ضروری نہیں جتنی عشاء ضروری. بے شک آج پتہ کی ہے محفل دے جانا ہے نہ عشاء جا کے پڑھنی ہے تو نہ فجر آ کے پڑھنی ہے. محفل جانا ہے یہ کیا تماشا نہیں. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو. اگر محفل تھوڑی دیر بیٹھتے ہو ٹھیک ہے 9 ساڑھے 9 10 بجے تک بیٹھو. عشاء فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. کوئی ساری رات محفل کرتا رہے سویرے سوتا رہے اس سے نبی پاک راضی نہیں ہوتے اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے. سرکار کی رضا اس میں اب چونکہ ٹھنڈک ہے نماز حضور آئے حضور آئے حضور آئے. کیوں آئے؟ چہرے سے پتہ چلے حضور آئے. پیشانی کے نور سے پتہ چلے حضور آئے. دکانداری میں عدل ہو انصاف ہو سچ ہو پتہ چلے نبی پاک کا غلام ہے مسلمان ہے میلاد منانے والا ہے. اللہ اکبر اللہ شان. تو اس لیے گلیاں بھی سجاؤ بازار بھی سجاؤ محلہ بھی سجاؤ من بھی سجاؤ.
آگے سے جاؤ وہ کوئی حالت وہ کوئی مالک مڑ کے اٹھے جانا ہے اے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پڑھدا پان تردا جانا ہے اپنے گھر نو سفر تیرا مک جانا ہے نہ تیری منزل ہے تے نہ تیرا ٹھکانا ہے کل کسی قبر تے لکھیا ہوگا فلانا بن فلانا وہ کوئی تیری منزل ہے تے وہ تیرا ٹھکانا اور کام بھی جڑا کنڈے چلیا پھر جے تو پچھتاوے گا چنگا بیجی چنگا کٹی چنگا پھل تو پاویں ایک بزرگ نا قبرستان وچ بیٹھے حضرت امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے قبر پہ بیٹھے ہوئے مردہ دفنا رہے تو ایک بوڑھے نے بلایا جوان نے بلا کے فرمایا کہ اے یہ بندہ ہے دوبارہ زندہ ہو جائے تے کی کرے گا عرض کی حضور دوبارہ زندہ ہو گئے تو مسیتیوں نہیں نکلن لگا بات ہنسنے والی مسجد سے نہیں نکلے اسے پتہ چل گیا کہ اصل کیا ہے آپ نے فرمایا ابھی سے موقع ملے گا ملے نہیں لیکن بزرگوں کی کیا بات ہے سمجھانے کی آپ نے فرمایا اسے موقع نہیں ملے گا عرض کی حضور نہیں فرمایا میرے تے تیرے کو لگے موقع ہے سبحان اللہ میرے اور تیرے پاس ابھی موقع ہے ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ موقع دے ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے موقع دے صدقہ کریں گے موقع دے خیرات کریں گے ہمارے پاس ابھی موقع ہے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے رستے کو جوان آیا بابا جی یہ رستہ کدھر جاتا ہے آبادی کو کون سا رستہ جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے ابھی دیکھو بڑا قبرستان واپس آیا بڑے کو صحیح بابا جی دونوں داڑھی رکھی ہے مجھے داڑھی دے ہمدا ہونا ہے ترکی ہوئی صاحب ہے تجھے میں آبادی کا پوچھے تو قبرستان جا پڑے آپ نے فرمایا پتر 70 سال ہو گئے میں نے بھی تھے ادھر جندے بندے نے دیکھے نہیں تو آندا کوئی اوہی خالق اوہی مالک مڑ کے اٹھے جانا ہے اے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پڑھتا اللہ کو خوش رکھے حضور کی محبت ہم پکے نمازی بن جائیں اور ایک وظیفہ سرکار کی زیارت کا آپ کو دینے لگا ہوں سبحان اللہ لیکن پڑھا نہ لانا ہے وہ جو وظیفے کرانا لگے پڑھا نہ لگے جن کے ماں باپ زندہ ہیں روزانہ 10-15 منٹ رات کو ماں باپ کو دبایا روزانہ یہ دیکھو سرکار کی شفقت کیسے بڑی جلدی شفقت جن کے والدین فوت ہو گئے سارے ثواب کو قبر میں جائے بڑی جلدی کرم بڑی جلدی دیر پاتی جی وہ پیر نہیں وہ پیڑ ہے جڑا آتا تو اتنے بیٹھا رہا ماں دی دوڑ نہیں پیو دی دوڑ نہیں وہ پیڑ ہے یہ سب فراڈ ہے بے شک ہاں اللہ اکبر جل شان ٹھیک ہے اس لیے سب سے پہلا مرشد ماں ہے مجھے خود خلافت ہے بریلی شریف سے اللہ کا فضل ہے ہم صاحب سلسلہ ہے لیکن گھر سے تھی پہلی مرشد ماں باپ اگر ماں باپ راضی نہیں تو دادا صاحب نہیں دیں گے خواجہ صاحب نہیں دیتے گل کڑوی مدینے والے کے دربار سے بھی کچھ نہیں ملے گا اگر ماں باپ ناراض ماں باپ راضی ہو پھر ہر دربار کھلا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے ابھی آپ نے علماء سے اب دعا سارا سلسلہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ بہت جلدی آگے آپ کی محبتوں سے مجھے پتہ نہیں چل سکا اور پورے 9 بج گئے ہیں اللہ اکبر اور آدھے پونے گھنٹے کا آگے سفر بھی ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ اس نشست کو قبول فرما ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما حضور کے صدقے سے اللہ پاک سب کا بیڑا پار فرما اللہ اس مجلس کو منعقد کرنے والوں کو دنیا و جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما مسجد کے امام صاحب خطیب صاحب نائب امام صاحب مترددین متوسلین اللہ حافظ حسن صاحب کے گھر والے دیگر سارے منتظرین سب کو جزائے خیر عطا فرما سب کی مشکلات آسان فرما سب کے بیڑا پار فرما اللہ چہرے سے پتہ لگے ہم حضور کے امتی ہیں لباس سے پتہ چلے ہم حضور کے امتی ہیں یا اللہ کردار ثابت کرے کہ ہم مسلمان ہیں نبی پاک کے غلام ہیں یا اللہ زندگی کے ہر لمحے میں حضور کی وفا نصیب فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا اللہ اسلام کی خیر فرما وطن پاکستان کی خیر فرما ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں کی خیر فرما وصلی اللہ علی حبیبہ محمد